صلح امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد مقام نخیلہ پر معاویہ بن ابی سفیان نے پہلا خطبہ کون مسجد کوفہ کے اندر معاویہ بن ابی سفیان نے کیا کہا، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے معاویہ کو کیا جواب دیا، اور معاویہ بن ابی سفیان نے زوجہ امام حسن مصطفیٰ کو کتنے درہم کی عوض خرید لیا۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ معزز سامعین کرام، تاریخ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کتاب شیخ مفید الارشاد سے آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان صلح طے پایا تو صلح کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے کوفہ کی جانب رخ کر لیا۔ اب جب کوفہ کی جانب روانہ ہوا تو مقام نخیلہ کے اوپر اپنا پڑاؤ ڈالا اور جمعہ کے دن لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر معاویہ بن ابی سفیان نے کیا بیان فرمایا، توجہ کریں۔ فخطبهم وقال فی خطبته، معاویہ بن ابی سفیان نے لوگوں سے خطاب کیا اور اپنے خطبے میں کہا، انی واللہ ما قاتلتکم لتصلوا ولتصوموا ولتحجوا ولتزکوا، اے لوگوں خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ جنگ اس لیے نہیں کی کہ تم نمازیں پڑھو، تم روزے رکھو، تاکہ تم حج کرو، تاکہ تم زکوٰۃ دو، وَإِنِّي لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ، یعنی یہ اور یہ سب کچھ تم کرنے والے تھے، میں اس لیے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا تھا کہ تم نمازیں نہیں پڑھ رہے، تم حج نہیں کر رہے، تم زکوٰۃ نہیں دے رہے، تم روزے نہیں رکھ رہے، یعنی تم واجبات کے پابند نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا تھا، بلکہ میری جنگ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی چونکہ تم یہ سب کچھ پہلے سے کر رہے تھے۔ وَلَكِنِّي قَاتَلْتُكُمْ لِأَتَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ، میں نے تمہارے ساتھ قتال اس لیے کیا، جنگ اس لیے کی کہ میں تمہارے اوپر حکومت کر سکوں، تمہارے اوپر خلافت کر سکوں۔ میں نمازیں پڑھانے نہیں آیا، تمہیں حج کروانے نہیں آیا، بلکہ تمہارے اوپر حکومت کرنے آیا ہوں۔ وقد اعطاني الله ذلك، اور خدا نے مجھے حکومت دی ہے، تم نے نہیں دی ہے۔ وانتم له كارهون، جبکہ تم تو اس کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ الا واني كنت منيت الحسن واعطيته اشياء، میں نے امام حسن مصطفیٰ سے بھی آرزو کی ہے اور اس کو دینے کا، میں نے آ کر بہت کچھ دینے کا، یعنی میں نے اس کو عطا کرنا چاہا بھی ہے اس کو، لیکن وجميعها تحت قدمي، لیکن وہ سب کچھ میرے پاؤں کے نیچے، یعنی میں جو معاہدہ میں نے کیا، جو صلح پایا، جو شرائط رکھی گئی، وہ تمام کے تمام بے وقت ہے، میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہوں تو پورا کروں، چاہوں تو میں اس کو ٹکرا دوں۔ لا افی بشیء منها له، میں ان میں سے کچھ بھی آ کر امام حسن مصطفیٰ کو دینے والا نہیں ہوں۔ اب تو جو کر صلح پایا ہے، نہ مہینے گزرے نہ سال گزرے ہیں، صلح کے بعد کوفہ کی جانب نکلا ہے اور مقام نخیلہ کے اوپر کھڑے ہو کر خطبے میں کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی دینے والا نہیں ہوں۔ ثم سار حتى دخل الكوفہ، اور پھر مقام نخیلہ سے چلتا ہوا کوفہ کی طرف جب پہنچ گیا، فاقام بها ایاما، وہاں پر بھی چند دن اس نے گزار لیے۔ فلما استتمت البیعۃ له من اهلها، جب تمام اہل کوفہ نے آ کر اس کی بیعت کی، صعد المنبر فخطب الناس، وہاں پر ممبر پر چڑھا اور لوگوں کے سامنے خطاب کیا۔ وذکر امیر المؤمنین فنال منه، وہاں پر کوفہ کے اندر، کوفہ دارالخلافہ رہ چکا ہے امیر المؤمنین کے دور میں، اور ابھی صلح کر کے آیا ہے امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ کہ میں امیر المومنین کو کچھ نہیں کہوں گا، امیر المومنین کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، لیکن جب کوفہ آیا اور کوفہ کے اندر خطبہ دیا تو وہاں پر پہلا کام کیا کہ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی، امیر المومنین کو نازبہ الفاظ یاد کیا۔ ونال من الحسن، اور نہ صرف امیر المومنین بلکہ امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ جو معاہدہ کر کے آیا تھا، اب امام حسن مصطفیٰ کو بھی آ کر برے الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیا۔ وکان الحسن والحسین حاضرین، اور یہ بھی ان کی غیر موجودگی میں نہیں بلکہ دونوں موجود ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے آ کر یہ ان کی شان میں گستاخی شروع کر لی۔ فقام الحسین لیرد علیہ، امام حسین علیہ السلام وہاں موجود تھے اور امام کھڑے ہو گئے تاکہ اس کو جواب دے سکے۔ فاخذ بیدہ الحسن فاجلسہ، امام حسن نے آ کر کہا آپ بیٹھ جاؤ، اس کو ہاتھ سے پکڑا بٹھایا اور خود امام کھڑے ہو گئے۔ مقام فقالا، پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا ایھا ذاکر علی، اے علی کو یاد کرنے والے، یہ کس طرح کی تم نسبتیں دے رہے اور باتیں کر رہے ہو؟ اگر ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو۔ انا الحسن و ابی علی، میں حسن ہوں اور میرے بابا علی ہے۔ وانت معاویہ و ابوک صخر، اور تو معاویہ ہے، تیرے باپ کا نام صخر ہے۔ وامی فاطمہ و امک ہند، اور میری ماں فاطمہ ہے اور تیری ماں ہند ہے۔ وجدی رسول اللہ وجدک حرب، اور میرے نانا رسول خدا ہے اور تیرے جد کیا ہے؟ حرب ہے۔ وجدتی خدیجہ وجدتک فتیلہ، اور میری نانی خدیجہ ہے اور تیری نانی فتیلہ ہے۔ فلعن اللہ اخملنا ذکرا، خدا لعنت کرے ان کے اوپر کہ جو ہم سے شناخت کے لحاظ سے، جن کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے۔ میرے تو نانا رسول خدا ہے، میری ماں فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے، میرے بابا وسیع رسول ہے، اب ہمارا ذکر، ہمارا مقام کہا، تمہارا مقام کیا؟ جن کے اپنے کوئی شناخت نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ مقایسہ کرے، خدا لعنت کرے اس کے اوپر کہ جن کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے۔
الامن حسبا، اور جن کا حسب ہم سے بہت ہی نیچے ہے، والشر قدمن، اور شر کے لحاظ سے سب کے اوپر سبقت لینے والے ہیں، واقدمنا کفرا و نفاقا، اور جو کفر و نفاق میں ہم سے سبقت لینے والے ہیں، خدا ان کے اوپر لعنت کرے. یعنی یہ تمہارا مقام ہے، مقام و منزلت تمہاری کوئی نہیں، حسب کے لحاظ سے تم پست اور گھٹیا ہو، اور اگر شرارتوں پہ آ جائے، کفر و نفاق کے اوپر آ جائے تو ہمارے اوپر آپ سبقت لینے والے ہو، تو خدا تمہارے اوپر لعنت کرے. وقال طوائف من اہل المسجد، اہل مسجد کے گروہ نے بھی کہا آمین آمین، خدا لعنت کرے اس لوگوں کے اوپر. فلما استقرت الصلح بین الحسن و بین المعاویہ علی ما ذکرناه خرج الحسن الى المدینہ، جب صلح مکمل طور پر صلح یعنی قرار پا گئی، صلح جب آ کر طے پائی، تو صلح کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کوفہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب آ گئے. فاقام بها قائما غیرہ، وہاں پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ میں رہے، قیام تو کیا لیکن اپنے غصے کو پی رہے تھے. کیوں؟ چونکہ دیکھ رہے تھے کہ میں اہل ہوں، میں اس مسند کا، خدا نے مجھے آ کر جس مسند کا حق دیا تھا، اپنے ساتھیوں کے دغا بازی کی وجہ سے اس حق سے میں محروم ہو گیا ہوں، اور معاویہ جیسے پست اور گھٹیا انسان کو میں نے خلافت سونپی ہے. تو اس پر امام غضبناک تھے لیکن غصہ پی رہے تھے. لازما منزلہ، اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھے رہے، منتظرا لامر ربہ، اپنے رب کے امر کے منتظر رہے. ان تم لمعاویہ 10 سنین من امارتہ، حتیٰ کہ 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک معاویہ کے ساتھ، یعنی صلح کے بعد 10 سال معاویہ کی حکومت کو گزرے. وعزم علی البیعۃ لابنہ یزید، اور پھر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے کا ارادہ کیا. اب اس کے بعد جب اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہا، نائب اور اپنا جانشین بنانا چاہا، تو اس وقت معاویہ بن ابی سفیان نے ایک اور سازش کی. پہلے صلح کی، صلح کے بعد اب چاہا کہ جب تک امام حسن مصطفیٰ زندہ ہے تو یہ صلح، یعنی یہ جو قرارداد ہے، اس کے مطابق میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنا سکتا، اور میری جو ہے نا اولاد کے لیے، خصوصاً میرے اس نااہل بیٹے کے لیے راستہ ہموار نہیں ہو سکتا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب مجھے امام حسن کو راستے سے ہٹانا ہے. تو راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کروں؟ خود امام حسن کی زوجہ کو، جعدہ بنت اشعث بن قیس کو آ کر خریدا. تو جو کرے دس الى جعدہ بنت الاشعث بن قیس، اس کی طرف آ کر یعنی اس نے پیغام بھیجا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اب تو جو کرے وقانت زوجۃ الحسن من حملها علی سمہ، اور یہ زوجہ امام حسن مصطفیٰ ہے، اور معاویہ نے آ کر اس کو پیغام بھیجا، اس کو اکسایا کہ آپ اس کو زہر دے دو. وضامن لها، خود زہر دے کہ مجھے کیا ملے گا، میں زہر تو دے دوں گی، مجھے کیا ملے گا. تو جو کرے وضامن لها ان یزوجها بابنہ یزید، اور ساتھ اس کو کہا کہ اگر آپ امام حسن مصطفیٰ کو زہر دوگی تو پھر اس کے بعد میں آپ کی شادی اپنے بیٹے یزید سے کرواؤں گا. وارسل الیہ 100,000 درہم، اور 1,00,000 درہم بھی دیے. جس طرح پہلے عبید اللہ ابن عباس کو 10 لاکھ درہم دیے تھے، دینے کا وعدہ کیا تھا، یہاں پر 1,00,000 درہم باقاعدہ اس کو دے دیے. تو جو کرے فسقط ہو جعدۃ السم، اس ملعونہ نے بھی آ کر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو زہر پلایا. فبقی 40 یوما مریضا، 40 دن تک امام حسن مصطفیٰ مریض رہے. ومضى علی سبیلہ، اور پھر 40 دن کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی. فی سفر سنۃ 50 من الہجرہ، 50 ہجری کو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اب تو جو کرے یعنی بنو امیہ کا یہ وتیرہ تھا کہ یہ جب بھی کسی سے کام لینا چاہتے تھے ان کو وعدے دیتے تھے. جس طرح عبید اللہ ابن عباس کو وعدہ دیا لیکن سپہ سالاری نہیں دی، اسی طرح سے جعدہ بن اشعث بن قیس کو وعدہ دیا کہ یزید سے آپ کی شادی کرواؤں گا. اور جب یہ آ کر امام حسن کو زہر دینے کے بعد معاویہ کے پاس پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو آئی ہے، کہا کہ جس نے امام حسن کا ساتھ نہیں دیا، اس جیسے نیک اور پاکیزہ انسان کو جس نے زہر دیا، تو اس کے سامنے میرا بیٹا کیا ہے، اس کے ساتھ میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروا سکتا، لہٰذا وہاں پر بھی شادی نہیں کروائی. تو جو کرے وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 48 سنہ، اس وقت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی عمر 48 برس کی تھی. فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ 10 سنین، اور 10 سال تک امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی امامت کا دوران یہ رہا. وَتَوَلَّى أَخُوهُ وَوَصِيُّهُ الْحُسَيْنُ غُسْلَهُ وَتَكْفِينَهُ، پھر اپنے بھائی نے آ کر جو جانشین امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے آ کر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو غسل دیا، کفن دیا. وَدَفَنَهُ عِنْدَ جَدَّتِهِ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن ابی مناف رضی اللہ عنہ بالبقیع، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جنت البقیع میں اپنی جدہ فاطمہ بنت اسد کے قریب ہی وہاں پر دفن کیا. اب اس کے بعد پھر مزید کیا واقعات رونما ہو گئے، اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی اولاد کے متعلق جو کچھ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے وہ بعد میں بیان ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.